اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں کتے کا ہونا مکروہ ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر کے مالک کے ثواب نیک اعمال میں سے ہر روز ایک مقدار کم کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکاری کتے اور جان و مال و حفاظت کے لیے جو کتے رکھے جاتے ہیں، اگر آپ نے ان کو گھروں میں رکھنا ہے تو گھر میں علیحدہ ایک جگہ ہونی چاہیے، یعنی آپ کے اور ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکاری کتے اور گلے کی حفاظت کے علاوہ کتے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جن گھروں میں جن کتوں کا سارا رنگ کالا ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے یا سیاہ ہوتا ہے، فرمایا یہ جنات میں سے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھر میں آپ کھانا کھانے بیٹھیں، اگر کتا موجود ہے تو اس کو کھانا کھلائیں یا ان کو اپنے سے الگ کر دیں، ان کو نکال دیں، چونکہ ان کے نفس جو ہے نا وہ بد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا کتا ہے کہ جن کا رنگ سارا کالا ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، فرمایا یہ جنات میں سے ہیں، اور جو ابلغ ہیں یہ انسان اور جنات کے مسخ شدہ ہیں۔ اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ ابو حمزہ سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہ وہاں میں نے دیکھا کہ امام یکا دائیں مڑے اور ایک وہاں کالا کتا موجود تھا۔ امام نے فرمایا اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، کیا مجبوری ہے، کیوں تیزتے دوڑ رہے ہو تم؟ کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کتا فوراً پرندہ بنا اور پرندہ بن کر اڑ گیا۔ ابو حمزہ کہتا ہے میں نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ کیا تھا، میں سمجھ نہیں سکا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا یہ جنات کا قاصد تھا جن کا نام اسم ہے، اور یہ اس وقت حشام جو مر گیا ہے اس کی موت کی خبر جا کر یہ شہر میں پھیلاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے گھر جن کے آبادی سے دور ہے کتا پالنے کی ان کو اجازت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کتا اور گدھا آواز نکالے تو اس وقت شیطان ملعون کے شر سے خدا کی پناہ مانگیں، کیونکہ ان دونوں کو بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتی۔ تو اس وقت جب بھی آپ گدھے کی یا کتے کی آواز سنتے ہیں تو پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔